سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اگین پہلگام واقعے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انڈیا نے میڈیا کے تھرو مزید کیا رپورٹس دی ہیں. اچھا، آپ نے شروع میں میڈیا کی بات کر دی تو انڈیا کا میڈیا تو پہلگام کی وجہ سے بے لگام ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آغاز میں ایک بریکنگ سٹوری سے کرتا ہوں. ایک تو 1995 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی دا میڈو، وہ بھی پڑھی ہوگی نیٹ کے اوپر، پوری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے. یہ رپیٹ ایک ایپیسوڈ ہے 1995 والے واقعے کا. تب کیا بات تھا، اس سے پہلے یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ نریندر مودی جو ہیں خونی وزیر اعظم، ان کا جو دورہ اسرائیل ہے اس کے بعد یہ تمام تر جو ہے ایک مہم جوئی اور بربریت شروع ہوئی کشمیر کے اوپر کہ مودی کا خواب جو ہے وہ کشمیر کو غزہ بنانا ہے. ایکچولی یہ میں نے اس لیے کہا کہ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اطلاع آئی ہے ہمارے پاس کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آیا ہے. اس وقت پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار آج کی تاریخ میں سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ چکے ہیں. اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں. اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے. اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار پہلے ہی اسرائیلی طرز کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے. اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے یہ آج کا واقعہ ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی اہلکار ہیں اور ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ آج سری نگر پہنچ گئے اور جو سورسز بتاتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ جدید جو ہے وہ اسلحہ اور ساز و سامان موجود ہے جس میں ٹیکنالوجی کو لے کے بہت سے آلات بتائے جاتے ہیں. اچھا، اب صورتحال ابھی تک کی تو یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہی انڈیا فی الحال یہ لڑائی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیا کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ ایک وہ میجر گورو آریہ ہے یا گورو جاریہ ہے، مجھے تو اس کے یہ آج تک یہ نہیں سمجھ کہ وہ آریہ ہے یا جاریہ ہے، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جاریہ ہے. وہ اس لیے جاریہ ہے کہ یہ جو ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے بہت سے پوائنٹس تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو ایٹمی طاقت کہتے ہیں، یہ آئٹم بم پاکستان نے شب برات پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا کہ شب برات پہ یا کسی منع کی سالگرہ پہ جو ہے وہ منع کہے گا کہ تھوڑا سا آئٹم بم تو چلا دیں. ظاہر سی بات، یہ جب کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم جو ہے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے ایٹمی طاقت بننا ہے تو وہ انہی حالات کے پیش نظر جو ہے وہ یہ تجربات کیے جاتے ہیں ایٹمی، اور اس طرح کا ایک جو ہے وہ حصول کیا جاتا ہے ایٹم بم کا. تو پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک پاکستانی قوم کے لیے بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا صورتحال ہے. یہ 1947 نہیں ہے، یہ 1965 نہیں ہے، یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2025 ہے. تو آئٹم بم جو ہے وہ پاکستان نے شو پیس تو نہیں ہے نا، شادی بیاہ پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا. وہ اس کے لیے وہ ملتے ہیں، وہ پنجابی میں سیبے والے بم کہتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، پٹاخے ملتے ہیں، اس کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. آئٹم بم جو ہے نا اسی طرح کی صورتحال کے لیے جب آپ کی سلامتی کا مسئلہ آتا ہے، جب آپ کی ایک ساکھ کا مسئلہ آتا ہے، جب آپ کی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے، جب قوم کو اس طرح کی کسی گراؤنے اٹیک سے جو ہے آپ نے تحفظ دینے کی بات آتی ہے، تو ان حالات کے لیے ایٹم بم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، ہیڈس آف ٹو عبد القدیر خان، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں آج کے دن. جو شاید آپ نے پورے ملک کے کسی میڈیا پہ یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ آج ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا وقت ہے کہ انہوں نے آئٹم بم بنایا.
وہ ان کی کریشن ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جتنا رول ہے ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے چاغی جا کے دھماکے کیے, ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اب ہماری افواج پاکستان جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہیں. تو یہ غلطی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ انڈیا کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے. اور مودی صاحب جو ہے چائے بیچتے تھے اور چائے پیتے ہیں. مجھے نہیں ابھی تک اطلاع ملی کہ اتنا سستا نشہ وہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیں گے. اور ان کے ایک ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے جسٹس کٹجو, انہوں نے یہ بات کی بھی ہے مودی سرکار سے کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے آج کے دور میں پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایڈونچر کرنے کے. آپ کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, وہ دھڑام سے گر جائے گی. اچھا, بیساکھیوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑا جو اس پہ ورکنگ کی ہے, بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ بالکل بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اور بیساکھیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو بیساکھیاں ہیں, وہ جو اتحادی ہیں, وہ اس تمام تر صورتحال میں بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تمام اتحادی اس لڑائی میں بی جے پی حکومت کو ان کی حمایت ہی حاصل نہیں ہے, اور ان کو شدید ریزینٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے کہ پہلگام جو ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ کتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلگام واقعے میں یہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے, وہ زندہ برآمد ہوئے. اچھا, پھر وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ڈیڈ باڈی دکھائی گئی ہے, اور اس کے پاس ایک خاتون بیٹھ کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماتم کر رہی ہے, اور وہ ڈیڈ باڈی گولیوں سے چھلنی ہے جو بتایا گیا ہے, اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے, قریب خون کا دھبا بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ اتنی احتیاط سے وہ شخص مرا ہے, وہ ہندو, کہ اس نے کہا خون باہر نہیں آنا چاہیے. ایک احتیاطی تدابیر ہوتی ہے نا کہ مرنے کے طریقے, ایک کتاب ہے انڈیا میں مرنے کے طریقے, اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو گولیاں لگیں تو آپ کا خون باہر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ بہت بعد میں صفائی کرنی پڑتی ہے. تو وہ احتیاط سے مرا ہوا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے نا, بالکل احتیاط سے مرا ہوا ہے, اس کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کا خون باہر نہیں آ رہا. اس طرح کی چیزیں پہلگام واقعے سے سامنے آنا شروع ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلگام واقعے کی ویریفیکیشن کیے بغیر پاکستان پر الزام بھی لگا دیا گیا, اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے اپنے آپ ہی کارروائی ہو رہی ہے, ریٹیلیشن اپنے آپ انہوں نے شروع کر دی ہے, وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جب یہ موصوف نے ہاں جی جب موصوف نے اسرائیل کا دورہ کیا, اور ایک غزہ ماڈل ان کے ذہن میں تھا کشمیر کے حوالے سے, تو یہ تب سے ہی انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کر دی کہ انہوں نے سب سے پہلے وہاں سے آئین سے 370 ختم کی, پھر اس کے بعد 35A ختم کی, اور پھر ان کا جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہے کشمیریوں کا وہ ختم کیا, ان کے ڈومیسائل تبدیل کیے گئے, اور کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ اس میں کشمیریوں کی تعداد جو ہے نا وہ کم کرنا شروع کر دی, اور اس طرح وہاں پہ بددستور جو ہے کشمیر پر غالب آنے کی جو ہے نا وہ کوشش میں مصروف ہے. اور یہ وہی چکر ہے جس کو بیچ میں پہلگام واقعے کی مد میں اب وہ چلا رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہوا کہ یہ ایڈونچر پہلے بھی کیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1995 میں یہ دا میڈو جو کتاب ہے اس میں آلریڈی یہ لکھا ہوا یہ واقعہ یہ ہے کہ 1995 میں اسی پہلگام میں اسی علاقے سے 6 غیر ملکی سیاحوں کو اغوا کیا گیا اور ان کی گردنیں کاٹ دی گئی, اور کچھ وقت کے بعد ان کی سر کٹی لاشیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ گئیں, اور اس پر جو ہے وہ پاکستان پر اس کا الزام لگا دیا گیا, اور اس پر جو ہے ایک بہانہ بنا کے انڈیا میں جو تعینات فوج ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دیا. ابھی بھی میری جو اطلاع ہے ابھی بھی 9 لاکھ کے قریب بھارتی فوج کشمیر میں تعینات ہے, اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہو جاتا ہے. 4 بریگیڈ مزید منگوائی گئی ہیں. ابھی 4 بریگیڈ ابھی گزشتہ 2 روز میں مزید منگوائی گئی ہیں, بہت بڑی تعداد میں مزید فوج جو ہے وہ کشمیر میں بلا. اچھا, میں بتاؤں آپ کو اس ساری ہینڈل نہیں ہوئے. ہینڈل اس حد تک مس ہینڈلنگ ہے کہ اگر میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہوں کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا. کشمیر کا معاملہ اب بھارت کے بس کی بات نہیں. تو اب یہ ہے کہ اب اتنے اس میں ٹیکنیکل
वीकनेसेस हैं कि इस मर्तबा तो बिल्कुल भी किसी भी अस्करी माहिर से आप बात करके देख लें, इंडिया किसी सूरत साबित करने की पोजीशन में नहीं है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान का कुछ इसमें रोल हो सकता है। ये जो पहलगाम का ये पॉइंट है, ये 400 किलोमीटर दूर है एलओसी से, जो जीरो पॉइंट है जी, जो पाकिस्तान की सरहद है, वहां से ये 400 किलोमीटर दूर है। और इस 400 किलोमीटर के दौरान कितनी फौजी छावनियां चेक्स होंगे और कितनी चेक पोस्टेड और कितनी जो है वो फौज तैनात है। अगर मैं इनकी तादाद बताना आपको शुरू कर दूं तो 8 तो पुलिस चौकियां आती हैं रास्ते में। नहीं, और वो कह रहे हैं कि फरार भी हो गए हैं हमला करके। वो तो देखिए ना, वो तो इस तरह कह रहे हैं कि जैसे मोदी साहब के जो है ना कोई दामाद वहां पे गए थे और उन्होंने वहां पे पिकनिक की और वो आराम से उनको वापस जाने के, मैं ये मोदी साहब की फैमिली से इनका ताल्लुक है, इनको वापस जाने दें।